پاکستان تحریک انصاف کی بات کرتے ہیں. اس نے اناؤنس کیا ہے کہ اپ کمنگ الیکشن کشمیر میں اسی ماہ میں جو ہو رہے ہیں اس کو وہ بائیکاٹ کریں گے. کیسے دیکھتے ہیں یہ ڈیسیژن؟ از اٹ اے چائلڈش ڈیسیژن یا کہ آؤٹ آف فرسٹریشن ہے؟ آؤٹ آف فرسٹریشن زیادہ لگتا ہے. یہ کافی ڈیسیژنز جو ابھی تک دیکھیں وہ مجھے سمجھ میں نہیں آئے. میرا خیال ہے کہ چیزوں کو بہتر طریقے سے ہینڈل کیا جانا چاہیے. میں ہمیشہ ایک ہی بات کرتا ہوں کہ پالیٹکس کے لیے آرٹ آف پاسبلٹیز کا نام ہے سیاست. اس کے اندر آپ کو اپرچونٹیز کے اندر آپ سائیڈ لائنز میں آپ کو جب لگا آپ ہے کہ پچھلے 3-4 سال میں پی ٹی آئی پراپر پالیٹکس کر رہے تھے؟ پالیٹکس کی اس نے پالیٹکس نہیں کی نا, اسی وجہ سے وہ آج جہاں پہ موجود ہیں ان کا یہی نقصان ہوا ہے. وہ ان کو سمجھ ہی نہیں آ سکا کہ نہ وہ 3 میں رہے, نہ 13 میں رہے, نہ 33 رہے, نہ 32 رہے. وہ یہ والا ان کے لیے مسئلہ رہا. ان کی موجودہ قیادت اس کے اوپر بھی بہت زیادہ سوالیہ نشان ہے. نان ایشوز کو انہوں نے ایشو بنایا ہے, اور جو ایکچوئل ان کے پاس مسائل تھے انہوں نے ان کو ایڈریس نہیں کیا. ان کے پاس اگر 13 سال کی کارکردگی کے اوپر وہ ووٹ بینک بہتر کر سکتے تھے. وہ جب پنجاب کے اوپر انگلی اٹھاتے ہیں, مریم نواز پہ انگلی اٹھاتے ہیں, تو ان کو دیکھنا چاہیے کہ آپ وفاق یا پنجاب کی بات کرنے سے پہلے آپ کے پی کی بات کر لیں, جہاں پہ 13 سال سے آپ کے پاس حکومت رہی ہے. اور ابھی بھی اس کے اندر بیسیکلی آپ دیکھیں اسماعیل صاحب, وہ بالکل فنگر تو وہ پوائنٹ کر سکتے ہیں کسی کے اوپر بھی ان کی کارکردگی کے. یہ تو پالیٹکس میں چلتا ہے. یہ کہتے ہیں نا, یہ جمہوریت کا حسن ہے ایک دوسرے کے اوپر تنقید کرنا. ایون کوئی اچھا کام بھی کر رہا ہے تو اس کا پولیٹیکل اپوننٹ اس پہ تنقید کرے گا. یہ بالکل ہم نے دیکھا ہے فار ڈیکیڈز, ہر جگہ, کیا ویسٹ کیا ایسٹ, ہر جگہ یہ سلسلہ چلتا ہے. لیکن بیسیکلی اگر یہ پالیٹکس کر رہے ہوتے تو پی ٹی آئی آج جہاں کھڑی ہے شاید وہاں نہ کھڑی ہوتی. وہ کسی اور طرف نکل گئی پوری پارٹی نا ان دیٹ کانٹیکسٹ. بالکل ایسے ہی ہے, صرف بالکل ایسے ہی ہے. وہ مطلب میں 3 اور 13 میں نہ ہونے کی جب میں بات کرتا ہوں تو ان کو یہ نہیں سمجھ میں آ سکی کہ ہم نے سیاست کرنی ہے یا ہم نے جہاد کرنا ہے. یہ جی سوال جی. خود سے پوچھنا چاہیے تھا کہ وہ آخر چاہتے کیا ہیں. ان کے پاس نہ وہ دیکھیں, آپ جب تک ان کے پاس یہ پاور میں نہیں ہوتے, کوئی بھی انڈیویجول جب ہوتا ہے تو وہ اور باتیں کرتا ہے. جب ان کو پاور مل جاتی ہے, گدی کرسی مل جاتی ہے, تو پھر ان کی سوچ اور وہ مراحت کو دیکھ کے, وہ فائدے دیکھ کے, وہ وی بھی پروٹوکولز کو دیکھ کے مہینہ 2 لگتے ہیں ان کو ان کی سوچ کو تبدیل ہوتے ہیں, جس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ ہاں جی ہم نے بات کرنی. لیکن طریقہ کار ٹھیک نہیں ہے. میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں جو اس ٹائم آپ کے نیشنل ڈائیلاگ کمیٹی کی جو کوششیں ہیں وہ اچھی کوشش ہے, میں اس کو سپورٹ کرتا ہوں. آپ فواد چودھری صاحب کو یا محمود مولوی یا دیگر اراکان کو, اسد عمر وغیرہ, یہ جو پرانی بیسیکلی جو قیادت تھی, کور پی ٹی آئی کی لیڈرشپ تھی یا ان کے اتحادی تھے, ان کو اب جتنا مرضی کرٹیسائز کر لیں کہ مشکل وقت میں وہ کھڑے نہیں ہوئے, بلا بلا. مشکل وقت میں انہوں نے کافی جو کچھ وہ کر سکتے تھے کیا تھا. ایک انسان کے اوپر جب 40 50 مقدمات بنا دیے جائیں اور اس کو کراچی اسلام آباد سے لاہور پیشیوں کے لیے بلایا جائے یا لاہور سے پشاور بھیجا جائے, ہر ہفتے بھیجا جائے, تو معاملات مشکل ہو جاتے ہیں. گھروں کو چلانا ہوتا ہے, کاروبار بند کرنا نو ہوتا ڈاؤٹ ہے. نو ڈاؤٹ. لیکن ساتھ میں جو ٹی ٹیپ ہے, تحریک آئین پاکستان, جس کو اچکزئی صاحب لیڈ کر رہے ہیں, اور اچکزئی صاحب محمود خان اچکزئی جو کہ اپوزیشن لیڈر ہیں نیشنل اسمبلی میں, پی ٹی آئی کی پوری سپورٹ ہے. وہ ان کو بھی مینڈیٹ یہ دیا گیا تھا کہ کسی طرح سے آپ بات چیت میں انگیج کریں دونوں کو, گورنمنٹ کو بھی, اسٹیبلشمنٹ کو بھی. اسٹیبلشمنٹ نے تو کہہ دیا کہ آپ گورنمنٹ سے بات کریں, لیکن بات چیت پھر نہیں ہو پائی. آل دو کہ گورنمنٹ تو ہر ٹائم کہتی ہے ہم تو تیار ہیں, لیکن پریکٹیکلی وہ بھی آگے نہیں بڑھتے. تو اس میں فیلئر تو کہیں نہ کہیں یہی پی ٹی آئی الائز یا پی ٹی آئی سمپتھائزرز کا ہے ان دیٹ ہول سچویشن. میرا خیال ہے اس کے اندر انا سب سے بڑا فیلئر ہے, اور وہ دونوں جانب سے ہے. آپ کسی ایک جماعت کو پن پوائنٹ نہیں کر سکتے. اگر ہم کہتے ہیں کہ تحریک انصاف کی انا پہلے بھی تھی, اب بھی موجود ہے, تو وہ موجودہ نظام کی انا کا بھی ایشو ہے. اس میں اناؤں کو جب تک آپ سائڈ پہ نہیں رکھیں گے تو ایک ویشیس سائیکل ہے جو کہ ریپیٹ ہوتا جائے گا. آج کے نظام کو یا پی ایم ایل این کے یا ان کے اتحادیوں کو, کولیشن جو رولنگ گورنمنٹس ہیں, ان کو میں ایک چیز سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں کہ آپ کے پاس وقت کم ہے. پاکستان کی سیاست جو ہے اس میں ہر اگلا دن جو ہے وہ ایک نیا چاند جو ہے وہ وہاں پہ ہمیں چڑھتا نظر آتا ہے. تو آپ خیال کیجئے گا کہ آپ کی باری نہ آ جائے, کیونکہ اگلے جو ہیں پھر وہ آپ کو سپیس نہیں دیں گے. جس اعتبار سے ان کے ساتھ ہم نے ہیومن رائٹس کی وائلیشن دیکھی ہیں, یا ہم نے لا اینڈ آرڈر کو, اکاؤنٹیبلٹی کو انڈر دا رگ جاتے ہوئے دیکھا ہے, تو اس کے اندر پھر یہ سوالیہ نشان اٹھتا ہے کہ وہ اگلے کیوں چھوڑیں گے جب ان کی باری آئے گی. اس میں عام عوام, غریب غربا جو ہے وہ بہت پیچھے رہ جاتے ہیں. ملک جو ہے, ترقی جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے. تو اس میں کامن سینس نیڈس ٹو پریویل. اس کے اندر بہت ہو چکا ہے. انہوں نے آپ کو جیلوں میں ڈالا, ہمارے میں استری فرائی پین سے کرنی پڑتی تھی. یہ سارے معاملات مان لیا, انڈرسٹینڈ کر لیا, آپ نے بدلہ لے لیا, آپ نے بھی سب کچھ وہی کر لی, ملاقاتیں بند کرا دی, میڈیکل چیک اپس بند, سب کچھ ہو گیا. لیکن اب دیکھیں, اگر آپ
फॉरेन फ्रंट पे आपको विक्ट्रीज मिल रही है ना, तो उसको आपने ट्रांसलेट करना है। जी, घर भी कोई मामला सीधा करें। इस्माइल कासिम साहब, आखिर में एक कमेंट कर दीजिएगा। इमरान खान साहब की मुलाकात फैमिली लॉयर्स सबसे बंद है सिंस दिसंबर, अर्ली दिसंबर से लेके जुलाई आ गया। क्या करें कि उनकी मुलाकात के ऊपर जो पाबंदी है वो लिफ्ट हो जाए? मेरा ख्याल है अपने आप को जो इंटरनेशनल लेवल के ऊपर जो, या मुल्क से बाहर जो दूसरे जर्नलिस्ट बैठे हैं, यूट्यूबर्स बैठे हैं, उनसे अपने आप को थोड़ा सा साइड लाइन करें। कैटेगोरिकली जमात की तरफ से बयानिया बिल्ड किया जाना चाहिए कि अगर वो कुछ कहते हैं तो उसका हमसे ताल्लुक नहीं। अगर वहां पे वो एहतजाज या प्रोटेस्ट करवाते हैं और उसमें इदारों के मुखालिफ नारेबाजी करते हैं तो उससे हमारा ताल्लुक नहीं है। तहरीक इंसाफ को ये चीज समझना होगा कि जब तक वो रेस के अंदर रहेंगे तभी वो रेस को जीतने की ख्वाहिश कर सकते हैं, कोशिश कर सकते हैं। अगर आप कमरा इम्तिहान से उठ के बाहर बैठे रहेंगे तो आप इम्तिहान को पास भी नहीं ना कर सकते। एग्जैक्टली वो